نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال الله تعالى في المقام الآخر الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ کے مبارک ساعتوں میں، مبارک ایام میں اور مبارک لمحات میں اللہ رب العزت کے حضور دامن سوال پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اور اس کے حضور اس کی بندگی بجا لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین مکرم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ان نشستوں کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کر رکھا ہے وہ ہے سبل الرشاد. اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق لوگ، عاشق بندے، اس کی راہ کے مسافر، سالک لوگ، ان کی زندگی کے حال احوال اور واقعات میں سے ہم پچھلی کچھ نشستوں کے اندر مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کر چکے ہیں. آج قرآن مجید کے جن دو مقامات کی میں نے گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور خاص پہلو کی طرف مومنین اور مسلمین کی توجہ مبذول کروائی ہے جو اس کے خاص بندوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے. وہ ہے خشوع و خضوع. خشوع و خضوع، اس سے متعلق آج بزرگوں کے احوال جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. حاضرین مکرم، خشوع کہتے کس کو ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی ذات، اس کے افعال، اس کے افکار، ہر شے پر اللہ رب العزت کی ذات کاملاً مطلع ہے. یعنی اللہ رب العزت اس کی ذات سے، اس کے کیے گئے تمام افعال سے اور وہ جو کچھ سوچتا ہے اس پر اللہ رب العزت باخبر ہے اور ہر شے اس کی نگاہ میں ہے. اس یقین کے ساتھ جو کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. اب جب یہ خیال اور احساس انسان میں پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں، میں جو کچھ سوچتا ہوں، میں جو کچھ چاہتا ہوں، ہر شے اللہ رب العزت کے علم میں ہے، تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. اگر نیک اور صالح ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو تو وہ محبت میں خشوع پیدا کر لے گا. اور دوسری بات، یا اس کے دل میں خشیت الہی اور خوف الہی پیدا ہوگا تو بھی اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اور یہ صرف نماز سے متعلق نہیں ہے. ہم خشوع و خضوع کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو عموماً نماز سے متعلق کر لیتے ہیں، جبکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ہونا اشد ضروری ہے. لیکن خشوع و خضوع زندگی کے ہر عمل اور ہر کیفیت سے متعلق ہے. ہر عبادت جس کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر لیں گے
وہ عبادت مقبول ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کے حضور اجر لانے اور اجر حاصل کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اور وہی عمل ہم اگر خشوع کے بغیر انجام دیں گے تو وہ عمل ناقص رہ جائے گا اور وہ اپنے کمال تک نہ پہنچ پائے گا۔ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ لوگ اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، یعنی خشوع کے اندر عجز و نیاز کا پایا جانا، یکسوئی کا پایا جانا، فوکس کا پایا جانا خشوع و خضوع ہے۔ جب آپ کے افکار، آپ کے تصورات، آپ کا فوکس ایک جگہ پر نہ رہے اور بے شمار تفکرات کا مجموعہ بن جائے تو وہاں خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور خدائے رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو۔ یعنی یہ دونوں پہلو ہم نے خشوع کے ذکر کیے کہ ایک یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں عجز و نیاز کرتے ہیں، وہ بھی خشوع لاتا ہے دل میں، اور پھر اس کی خشیت اور خوف کی حالت میں انسان اس طرح مؤدب ہو کر اس کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہلکی سی آہٹ بھی گستاخی کی خبر دے، ہلکی سی آہٹ بھی اس کو بے ادب بنا دے۔ اس طرح بغیر آہٹ کیے، بغیر جنبش کیے اس کے حضور مؤدب ہو کے کھڑا ہو جانا خشوع ہے۔ تو یہ دو خصوصیات جن کا ہم نے ذکر کیا، یہ اللہ کے خاص بندوں میں یہ خصوصیت سے پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس کی بندگی کا سفر تو طے کر رہا ہو، اس کی محبت کا سفر طے کر رہا ہو، لیکن اپنے اندر خشوع و خضوع نہ پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تیر نشانے پر نہیں لگ رہا، اس میں خشوع اگر عبادت پیدا نہیں کر رہی، وہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کے اندر عجز و نیاز نظر نہیں آتا، اس کے اندر بے خبر دنیا سے ہو کر اسی کا ہو جانے کا احساس نہیں پیدا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ عمل ناقص ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حالت اسلام میں، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، آپ فرماتے ہیں حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آ جاتی ہے، حالت اسلام میں انسان کے رخساروں پر سفیدی آ جاتی ہے، یعنی اس سے مراد کہ اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے رضائے الہی کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی ہوتی۔ یعنی وہ شخص مسلمان ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی گالوں پر سفیدی آ جاتی ہے، لیکن ایک نماز بھی خدا کی رضا کی خاطر نہ پڑھی ہوتی۔ اس پر پوچھنے والوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تو سب با جماعت 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں مسجد نبوی میں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک نماز بھی اس نے رضائے الہی کے لیے نہیں پڑھی ہوتی۔ فرمایا ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز بھی خشوع و خضوع سے ادا نہیں کر پایا ہوتا، یعنی کہ پوری زندگی میں جہاں ہر روز 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اور یوں کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ انگلیوں پر گننا شروع کرے تو شاید ایک نماز بھی کسی کے حصے میں نہ آئے جو خشوع و خضوع والی ہو، یا شاید کسی کی گنتی میں 2-4 نمازیں ہوں پوری زندگی میں، شاید کسی کی گنتی میں 10-12 نمازیں نکلے۔ اس طرح انسان کو پھر اس کی نماز فحش کاموں سے نہیں روک پاتی،
جب قرآن کہتا ہے کہ یہ نماز تمہیں فحش کاموں سے روکتی ہے لیکن ہمیں نہیں روکتی، ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے کاروبار پر جا کر بددیانتی کرتے ہیں۔ کئی اسمگلرز ہیں، نماز پڑھ کے آئے ہیں پھر چوری کی گاڑی کا سودا کرتے ہیں۔ بلکہ کسی نے ایک دن واقعہ سنایا کہ جس طرح گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں نا، پھر فون آتا ہے فلاں جگہ سے پیسے دے کر لے جاؤ، تو کوئی شخص لینے گیا تو وہ جس نے اس سے گاڑی چوری کی تھی وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، ادھر سے گاڑیاں چوری کرواتے ہو، پھر میری ہی گاڑی مجھ سے دوبارہ قیمت وصول کر کے بیچ رہے ہو، اور ابھی جماعت سے نماز۔ کہتا ہے وہ ہمارا دین ہے، یہ کاروبار ہے، اس کو مکس مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز ہمیں بددیانتی کے فحش کاموں سے نہیں روک پاتی، کیونکہ اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو یکسو ہو کر حاضر نہیں ہوتے، ہماری حاضری میں ادب نہیں ہے۔ کسی بڑے کے آگے کھڑے ہوں، اپنے کسی کمپنی کے باس کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ چہرہ دائیں طرف کر کے کھڑے ہو، وہ آپ سے بات کر رہا ہو آپ چہرہ بائیں طرف کر کے کھڑے ہو، وہ کہے گا نہیں کہ کیا بے ادب انسان ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں، یہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، دائیں بائیں اس کا دھیان ہے، یہ دفتر کی چیزوں کو دیکھتا ہے، میں سامنے بیٹھ کر مخاطب ہوں اس سے اور یہ میرے آفس کی ڈیکوریشن کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اس کی کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس بنانے والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دھیان لگا کے کھڑے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی باس کے سامنے دفتر میں جا کر اس کے دفتر کی اشیاء کو دیکھتے رہیں اور اس کی طرف دھیان نہ کریں۔ اس طرح خشوع و خضوع سے ہماری نماز خالی رہتی ہے، اور پھر یہ نماز کی تو مثال دی، ہر عبادت ہماری خشوع و خضوع سے، ہر ادا، چلنا پھرنا، ہر عمل ہمارا خشوع و خضوع سے جب خالی ہوتا ہے تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ یہی فرق ہے ہماری عبادتوں میں اور ان اللہ والوں کی عبادتوں میں، کہ یہ تھوڑا عمل بھی کرتے تھے تو خشوع و خضوع سے کرتے تھے، تو وہ تیر صحیح ٹارگٹ پر، نشانے پر لگتا تھا، تھوڑا عمل بھی زیادہ انجام لاتا تھا، تھوڑا عمل بھی زیادہ تاثیر لاتا تھا، زیادہ کیفیت لاتا تھا۔ اور ہم بے پناہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن بکھرا ہوا، انفوکسڈ، اس میں خشوع نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ کچھ ان کے احوال ہم سنتے پڑھتے ہیں بزرگوں کے، کہ ان کی نمازیں اور ان کے اعمال، یعنی نمازوں کے علاوہ دیگر اعمال بھی کس طرح کے خشوع والے ہوتے تھے، فوکسڈ۔ وہ تو زندگی میں چلتے پھرتے، ہمارا تو نماز میں بھی دھیان نہیں لگتا نا، وہ تو زندگی میں دیگر امور بھی چلتے پھرتے، بازار سے چلتے جا رہے ہیں تب بھی ان کا دھیان نہیں ہٹتا تھا، ہمارا نماز میں لگتا نہیں ہے، ان کا دیگر امور میں بھی دھیان ہٹتا نہیں تھا۔ یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور ہم جیسے گناہگار مسلمانوں میں۔ ہم نے ان بزرگوں کی باتیں سن کر ان کے رستے کو اپنانا ہے کہ کس طرح زندگی میں خشوع و خضوع داخل کیا جائے، پختگی داخل کی جائے، اور تھوڑا عمل بھی یکسوئی والا ہو جائے، اس کے اندر کنفیوژنز نہ رہے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگان دین اور صوفیاء میں سے گزرے ہیں۔ ان سے ایک روز آپ کے مریدین اور شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جتنی مرضی مکھیاں آ کر آپ کو گھیر لیں، آپ کے جسم پر بیٹھ جائیں، اڑتی پھریں، مجال ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی حرکت ہوتی ہو، آپ پھر بھی نماز میں یکسوئی سے کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا شے ہے کہ آپ اتنا صبر کر پاتے ہیں؟ وہ کیا شے ہے کہ آپ اتنا صبر کر پاتے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب تمہیں یوں دیتا ہوں، تم نے دنیا کے ظالم جابر بادشاہوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ اپنے سامنے کسی کو
لٹا کر سزا دے رہے ہوں، کوڑے مروا رہے ہوں، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہو کہ ہلے تو اور کوڑے لگیں گے، اس کے بعد اس جابر بادشاہ کے آگے کوئی جرت کرتا ہے کہ کوڑے کھا کے بھی ہل جائے؟ کہنے لگے کہ وہ تو ایک دنیا کا بادشاہ ہے، یہ تو کائنات کا مالک ہے، جب میں اس کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، اس کے حضور حاضری دے رہا ہوتا ہوں، تو میری کیا مجال کہ یہ مکھیاں مجھے پریشان کر جائیں اور میں اس کے حضور صبر سے کام نہ لوں اور ہلنے لگوں؟ یعنی یوں مؤدب ہو کر اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، وہ حاضری لکھی جاتی ہے کہ کوئی حاضر ہوا ہے۔ ہماری حاضریاں نہیں لکھی جاتی، یہ ایبسنٹس ہی ہیں، یہ ایبسنٹیز ہی لگتی ہیں۔ حاضری وہ ہے جو یکسوئی سے دی جائے۔ اسی طرح حضرت خصیم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لوہار کی دکان کے باہر سے گزرے۔ لوہار نے اندر ایک بھٹی جلا رکھی تھی جس کے اندر وہ لوہا تپا رہا تھا۔ بس وہ گزرتے ہوئے ایک لمحے میں آپ نے اس بھٹی میں آگ کو جلتے دیکھا، اس لوہے کو پگھلتے دیکھا، تو وہیں بازار میں چلتے چلتے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یعنی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دھیان لگا رہتا تھا، ہر واقعے میں سے اپنے مطلب کی بات لے لیتے تھے۔ چیخ ماری، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے سرانے بیٹھ گئے، کئی گھنٹے ہو گئے، ہوش نہ آیا، بالآخر ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ پورا دن بے ہوش پڑے رہے۔ اگلا دن آ گیا، وہی وقت جس وقت بے ہوش ہوئے تھے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود پھر آ کر اس کے سرانے بیٹھ گئے۔ اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہم مجلس لوگوں کے ساتھ ذمہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں، کہ وہ آ کر ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر نہیں چلے گئے، پھر واپس آ کر سارا دن ان کے سرانے بیٹھے رہے، ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ اور جب وہ بے ہوش تھے تو کچھ لوگ جو پتہ لینے آئے ان کو فرمانے لگے کہ اس کو خشیت الہی کہتے ہیں۔ سچی خشیت الہی یہ ہے کہ اس نے وہ آگ کے بھڑکنے کا منظر دیکھا کہ کس طرح وہ آگ لوہے کو پگھلا رہی ہے، تو دوزخ کا خیال آ گیا کہ نہ جانے ہم جب گناہگار جسموں کے ساتھ اس دوزخ میں داخل ہوں گے تو وہ پگھلا کر ہمارا کیا حشر کرے گی، ہمارا کیا حال کرے گی۔ یعنی وہ یکسو تھے، اور کائنات کی ہر مثال میں سے ان کو آخرت یاد آ جاتی تھی۔ یہ خشوع تھا، یہ خضوع تھا ان کا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی خشوع و خضوع والی نماز بڑی معروف تھی۔ آپ جب نماز ادا فرماتے تو آپ کے ارد گرد جتنا بھی شور ہو رہا ہوتا، اور آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو لوگ آپ سے سوال کرتے، آپ کو کچھ خبر نہ ہوتی کہ کیا کچھ گزر گیا ہے۔ اس طرح گم ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں بچے کھیل رہے ہوتے، دف بجا رہے ہوتے، ملنے والے ہجوم کرتے، آپ کو کچھ خبر نہ ہوتی کون آیا کون گیا۔ جب اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ یوں گم ہوتے، بے نیاز ہوتے۔ ہم تو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں، باتیں پوری سن بھی لیتے ہیں، لوگوں کو جواب بھی دیتے ہیں، ہم نے تو مذاق بنا رکھا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دل کی کایا نہیں پلٹتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ کیفیت نہیں بدلتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے عبادت گزاری کرتے ہوئے مولا نہیں ملتا، اس کی راہ نہیں ملتی، اس کا تقرب نہیں ملتا، اس کی محبت نہیں ملتی۔ ایک دن تو گم ہو کر ہر شے سے کٹ کے اس کے حضور تو حاضر نہیں ہوئے، تو وہ ملے کہاں سے، اس کی محبت کہاں سے ملے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگ تو آپ کی مریدی میں، آپ کی شاگردی میں، اور یہاں تک کہ کفار میں سے مسلمان ہونے والے لوگ وہ تھے جو صرف آپ کا نماز پڑھنا دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ یعنی کتنے لوگ
آپ کی مریدی میں اور خدمت میں صرف آپ کی نماز کی حالت دیکھ کر داخل ہو گئے تھے کہ جو اللہ کا بندہ اپنے مالک کے حضور ایسے نماز پڑھتا ہے تو مالک کیسا ہے جس کے حضور ایسا بندہ مؤدب بن کر کھڑا ہے. تو ان کی نماز کی کیفیت سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے دیکھ کر. حضرت سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی خشوع و خضوع والی نماز بڑی معروف تھی. ایک روز آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ستون گر گیا مسجد کا، چھت گر گئی، کوہرام مچ گیا، نمازی بھاگ پڑے وہاں سے، اور آپ بے خبر اپنے مولا کے حضور نماز پڑھتے رہے اور آپ کو کچھ خبر نہ ہوئی کہ کیا گزری ہے. چھت گر گئی ہے، ستون ٹوٹ گیا ہے، وہ بے خبر اپنے مولا کے حضور حاضری پیش کرتے رہے. یہ خشوع و خضوع کی کیفیات تھیں جو اللہ پاک نے ان کو اس سے نواز رکھا تھا. ایک اور بزرگ تھے اہل اللہ میں سے، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والے تھے. ان کے جسم کا ایک حصہ گل گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے کاٹنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت دوران نماز اسے کاٹ لینا مجھے خبر نہیں ہوگی. تو ایسا ہی ہوا کہ دوران نماز بغیر انستھیزیا دیے آپ کے اس جسم کے ٹکڑے کو کاٹ لیا گیا اور آپ کو بالکل خبر نہ ہوئی. کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھا. تو یہ انستھیزیا تو دنیا کا نشہ ہے. جن کو نماز میں اپنے مولا کی محبت کا نشہ ہو تو وہ اس دنیا کے اس نشے سے، انستھیزیا سے بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے. اگر صحیح معنوں میں وہ نشہ ہو تو پھر جسم کو تکلیف نہیں ہونے دیتا. تو اسی طرح کئی اور واقعات ہیں. حضرت خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بھی نماز میں خشوع و خضوع بڑا معروف تھا. ایک روز آپ کو زہریلے انسیکٹ نے دوران نماز کاٹ لیا، آپ کے جسم کا حصہ سوج گیا اور لہو لہان ہو گئے. آپ بے خبری میں نماز پڑھتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ کی طرف پہنچے فوری ٹریٹمنٹ دینے کے لیے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت جب آپ کو یہ کاٹ رہا تھا اتنی دیر آپ کو احساس نہیں ہوا؟ پھر اتنی دیر خون بہتا رہا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ قربان جائیں آپ کے الفاظ پر. آپ فرمانے لگے کہ جب انسان کے پیچھے ملک الموت ہو، اس کے سامنے جہنم ہو، اس کے پاؤں کے نیچے پلسرات ہو، تو کیسے اس کو کسی انسیکٹ اور کیڑے کے کاٹنے کی خبر ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کے خون بہنے کا احساس اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ احساس والے تو یہ لوگ تھے. ہم نہ جانے کیسی عبادات بجا لاتے ہیں اور پھر منتظر رہتے ہیں کہ مولا کب کرم فرمائے گا. یہ احساس والے لوگ تھے. حضرت عمرو بن دینار بڑے زاہد اور عابد لوگوں میں معروف تھے. آپ کے جسم پر بھی ایک زخم آ گیا ہاتھ پر. اطباء نے آپ کو کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو جکڑنا پڑے گا رسی سے، کیونکہ اگر انستھیزیا یا وہ چیز نہ ہوگی اس وقت تو آپ کو کاٹا تو آپ ہمیں کاٹنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت میرا ہاتھ کاٹ لینا، مجھے خبر نہیں ہوگی. اسی طرح کیا گیا. جب آپ نماز ادا فرما رہے تھے آپ کے جسم سے ہاتھ کاٹ لیا گیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں سن رکھا کہ آپ کو تیر پیوست ہو گیا ٹانگ میں اور وہ بہت تکلیف دیتا تھا نکالتے ہوئے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت نکال لینا، خبر نہیں ہوگی. جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے اس وقت وہ تیر نکال لیا گیا اور خبر نہ ہوئی. یہ خشوع و خضوع والے لوگ تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشوع و خضوع کیسے بیگانہ کر دیتا ہے، انسان کو انجانہ کیسے کر دیتا ہے؟
یہ دنیا سے کیسے معافی ہاتھ سے کیسے کاٹ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک واقعے کی صورت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بڑا ہی پسندیدہ غلام تھا، محبوب غلام تھا۔ اس کے جو باقی غلام تھے وہ اس سے چڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بادشاہ کیوں اس پر اتنی شفقت کرتا ہے؟ جیسے محمود غزنوی کے دربار میں ایاز سے چڑھتے تھے، اس طرح اس بادشاہ سے کہ غلام سے باقی سارے لوگ اس کے درباری چڑھتے تھے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، نہ یہ کوئی قیمتی ہے زیادہ، نہ یہ کوئی شکل و صورت کا ہم سے زیادہ حسین ہے، نہ کوئی یہ زیادہ حسب نسب والا ہے، اس کے ساتھ بادشاہ کی اتنی شفقت کیوں ہے، اتنی نوازش کیوں ہے؟ بادشاہ سے پوچھتے رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ چلو اب میں تمہیں منظر دکھاؤں گا کہ تم میں اور اس میں کیا فرق ہے، میں کیوں اس پہ نوازشات زیادہ کرتا ہوں۔ وہ بادشاہ اپنے سارے درباریوں اور اس غلام کو لے کر شکار پر چلا گیا۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر نکلا تو سامنے دور ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ برف پڑی ہوئی تھی، سارے موجود تھے۔ اس نے ہلکا سا ایک نگاہ اس پہاڑ پہ پڑی ہوئی برف کی طرف کی اور فوری اپنی نگاہ ہٹا لی اور دوسرے کام میں مصروف ہو گیا۔ باقی لوگ کھڑے رہے، وہ غلام بغیر کسی کو کچھ بتائے اچانک اس نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ باقی سب بادشاہ کی قربت میں کھڑے رہے، اپنی اپنی سیٹ سنبھال کر قربت میں جمے رہے۔ وہ غلام اچانک غائب ہو گیا کہیں، اور بہت دیر بعد گھوڑا بگاتا ہوا لوٹا اور ہاتھ میں اس نے برف لی ہوئی تھی اور بادشاہ کو پیش کر دی۔ ابھی بادشاہ کے پاس باقی درباری بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے اس غلام سے کہا کہ تمہیں کیوں یہ ایسا لگا یا کیسے خبر ہوئی کہ میں اس وقت چاہ رہا ہوں، میری آنکھوں کو یہ برف بھا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بادشاہ بے مقصد تو کسی شے کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ آپ نے وہ ایک لمحہ نگاہ کی، میں بھانپ گیا منشا کیا ہے، میں اسی وقت اس منشا کو پورے کرنے پہ دوڑ پڑا۔ پھر وہ بادشاہ درباریوں سے مخاطب ہوا، اس نے کہا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، تم سب اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہو اور اس کی نگاہ میری نگاہ پر جمی رہتی ہے کہ وہ نگاہ کس طرف اٹھی ہے، وہ اس سمت دوڑ پڑتا ہے، وہاں بیٹھا نہیں رہتا۔ اس لیے مجھے یہ پسند ہے، یہ اپنے کوئی کام نہیں کرتا، بس اس کی نگاہ میری نگاہ پر جمی رہتی ہے کہ میں کس سمت دیکھ رہا ہوں، اس منزل کی طرف بھاگ پڑتا ہے۔ اس لیے یہ مجھے محبوب ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم میں اور ان اہل اللہ میں کیا فرق ہے کہ یہ اہل اللہ خشوع و خضوع ایسے پاتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ یار کی منشا پہ ٹک جاتی ہے۔ یہ نماز ادا کرتے ہیں پر دھیان وہاں رہتا ہے، یار کی منشا تکتے رہتے ہیں، اس کی رضا کس شے میں ہے وہ رضا تکتے رہتے ہیں، بس وہ عمل کرنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، ہم لوگ اس واقعے کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہ اس واقعے میں چلی جاتی ہے، وہ اس واقعے کے پیچھے پوشیدہ منشا یار دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے مولا کی منشا کیا ہے، وہ اس پر نگاہ ان کی جمی رہتی ہے، وہ فوری اس منشا کو پورا کرنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ نماز میں بھی کھڑے ہیں تو مولا کی طرف دھیان جم کے لگا رہتا ہے، اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ خشوع و خضوع ہے۔ اور ہم لوگ بے دھیانی میں ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوں، کوئی بھی کام انجام دے رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، بے دھیانی میں سب کام کرتے ہیں، بے نیازی سے ہر کام کرتے ہیں، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اس میں دل جمی نہیں ہے، اس میں فوکس نہیں ہے، بس پاسنگلی کرتے ہیں، لائٹلی کرتے ہیں عبادات کو۔ اللہ پاک بھی پھر لائٹلی لیتا ہے، وہ بھی پھر اتنی اہمیت نہیں دیتا، وہ بھی لائٹلی لیتا ہے، وہ بھی پھر پاسنگ کنیکشن رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے مخلوق میں یہ بھی
میرا پیدا کیا ہوا بندہ ہی ہے، لیکن جو اس کی محبت کو لائٹ نہیں لیتا، اللہ پاک اس کو بھی لائٹ نہیں لیتا، پھر اس کی ہر خواہش کو سیریس لیتا ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال کو بھی سیریس لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کی ہر منشا کو سیریس لیتا ہے، اس کو سیریسلی ڈیل کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، پھر یہ جو اللہ والے ہیں، جو خشوع و خضوع والے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کیفیات ہر وقت اہل جذب میں سے ہو جاتے ہیں، جذب میں، جنون میں، محبت میں رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو پھر صرف نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کا خشوع ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ہر وقت وہیں دھیان رہتا ہے۔ ایک معروف واقعہ حضرت ابو حفص نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ آپ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، اللہ والے تھے، لوہار کی دکان تھی، سریے وغیرہ بناتے تھے۔ تو ایک دن اس بھٹی میں سریے ڈالے ہوئے تھے، لوہا تپا رہے تھے، اور دھیان کہیں اللہ کے حضور لگا ہوا تھا، اور اسی خیال میں دھیان کے اندر وہ جو سریے کو پراپر ہینڈل سے پکڑ کے نکالا جاتا ہے، وہ بے دھیانی میں اللہ کے حضور خیال لگا ہوا تھا، انہوں نے ننگے ہاتھوں سے ہی سڑیا پکڑ کے کھینچ کے باہر نکال لیا، اور ہاتھ کو کچھ نہ ہوا، کیونکہ جذب تھا تو کرامت صادر ہو گئی۔ اب جو باقی ملازمین دکان کے تھے، ان کے لیے تو یہ تاجر تھے، کاروباری تھے، ان کو دل کی کیفیات تو نہیں تھی، وہ چونک پڑے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ ہم آپ کے پاس اتنے سال سے کام کرتے ہیں، آپ کیا یہ پہلو تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں؟ پھر اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ اس پر پھر مجلس سجا کے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے کہ اچھا پھر یہ منظر کیسا لگا، بلکہ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اسی لمحے آپ اپنی دکان اور کاروبار چھوڑ کر نکل پڑے کہ میرا راز فاش ہو گیا، کہ یہ جذب کی کیفیت میں مجھ پر کیا وارد ہو جاتا ہے اور کیا طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی کیفیات ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ خشوع و خضوع والے ایسے ہوتے ہیں، جذبہ محبت ان کے اندر اس طرح جاگزی ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف اس کیفیت میں رہتے ہیں، بلکہ طاقت رکھتے ہیں کہ ان کو سننے والا بھی اس جذبے سے سرشار ہو جائے، اس میں بھی جذبہ پیدا ہو جائے، اس میں بھی حرارت پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک بڑے اللہ والے عاشق تھے، عارف تھے، حضرت ابو علی رائی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لوگوں سے کٹے کٹے چھپے چھپے رہتے تھے، لیکن لوگ جانتے تھے عارف ہے کہ ان کی کہیں مجلس مل جائے تو دو کلمات سن لیں، اس کیفیت میں رہتے۔ تو ایک روز وہ لوگوں کو کہیں میسر آ گئے، شہر میں شور پڑ گیا کہ حضرت ابو علی تشریف لائے، حضرت ابو علی تشریف لائے ہیں۔ تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا کہ کہیں نہ نکل جائیں، پھر سے منبر پر بٹھا دیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نصیحت نہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ سنو، جس جذب کی کیفیت میں میں مبتلا ہوں مجھ سے نہ سنو۔ انہوں نے اصرار کیا، وہ سارے شہر والوں کو بلا لائے اور جمع کر لیا کہ نہیں، کچھ تو آج اتنے زمانے بعد تشریف لائے ہیں، کچھ تو ہمیں نصیحت فرمائیں۔ تو آپ ان کے اصرار پر، اب سرشار تھے اپنی جذب کی کیفیات کے ساتھ، تو ان کے اصرار پر ممبر پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اب اپنی کیفیت میں تھے، دائیں جانب چہرہ کر کے اونچی آواز میں اللہ اکبر فرمایا، پھر قبلہ رو اپنا چہرہ فرمایا اور فرمایا رضوان من اللہ اکبر، پھر بائیں جانب اپنا چہرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا واللہ خیر و ابقا۔ بس یہ 3 جملے ارشاد فرمانے کی دیر تھی، کثیر تعداد میں ہزاروں کا مجمع تھا، ان سب پر وجد طاری ہو گیا، اور درجنوں کی تعداد میں ایک مجلس میں لوگوں کی اموات واقع ہو گئی۔ وہ فرمانے لگے میں نے کہا نہ تھا کہ جس کیفیت سے گزر رہا ہوں نہ سنو، یہ کیفیت تم میں منتقل ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بس اس کے بعد یہ منظر بند گیا، لوگ روتے رہے، آپ ممبر سے اترے اور تشریف لے گئے۔
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خاص تھے، قاری عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی عاشق تھے، درویش تھے اور فنافی شیخ تھے، محبت کی کیفیات میں سرشار رہتے تھے. وہ بڑے زمانے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب کے وصال کے عرصے بعد ان کے دربار پر حاضر ہوئے. تو جو پرانے مریدین تھے وہ اللہ والے تھے، قاری عبدالعلی صاحب، تو وہ ان کی خدمت میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج تو جماعت کروائیں. وہ خوبصورت قرات فرماتے تھے قاری عبدالعلی صاحب. وہ منع کرتے رہے کہ میں اب جس کیفیت سے سرشار رہتا ہوں مجھے نہ کھڑا کرو. انہوں نے کہا نہیں، بڑا زمانہ ہو گیا، پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں آپ کی قرات سنتے تھے، آج وہی قرات کریں تاکہ ہمیں شیخ کی یاد آ جائے، کیونکہ وہ بھی آپ کی قرات پسند کرتے تھے، ہم بھی قرات سنتے تو ہمیں وہ زمانہ یاد آ جائے. آپ منع کرتے رہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ اس جذب کی کیفیت میں تھے. انہوں نے اصرار کر کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ پہلی رکعت کی آدھی تلاوت کی تھی، اس کے بعد پنجابی کے پھر ماہیے شروع کر دیے اور پڑھتے پڑھتے وہیں سے چلتے چلتے باہر نکل گئے. پھر نمازیوں کو اپنی نماز کی پڑ گئی کہ اب کیسے مکمل کریں، امام کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو منع کیا کہ جس کیفیت میں مبتلا ہوں عشق کی، جن کیفیات میں ہوں، مجھے اب ان ذمہ داریوں پر نہ ڈالا جائے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ جذب کی کیفیات ہیں کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگ جاتی ہے اور شکر کا غلبہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر وقت دھیان وہیں لگا رہتا ہے، دنیا سے اتنا کٹ جاتے ہیں کہ خبر نہیں رہتی کہ اب کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیفیات والے بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے. پھر ان لوگوں کے اوپر خشیت الہی، اللہ کی محبت اور خوف الہی کا بڑا غلبہ رہتا ہے، کثرت سے غلبہ رہتا ہے، اور ہر وقت گریہ وزاری اور رونے میں اور مناجات کے اندر گزرتا ہے. ہمارا تو زمانہ گزر جائے تو ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. پھر اس کے لیے ہم مختلف تعبیریں سوچتے ہیں کہ شاید اس لیے رونا نہیں آتا ہوگا، دیندار تو میں پورا ہوں، اب رونا شاید اس لیے نہیں آتا ہوگا، اب رونا شاید اس لیے نہیں آتا ہوگا، تعبیریں ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنی منزلوں کے اواخر پر بھی اتنا روتے تھے کہ اہل علاقہ پریشان ہو جائیں. امام زین العابدین سے بھی زیادہ کوئی روتا تھا. تو اس طرح اللہ کی محبت میں یہ گھلے ہوتے ہیں، خشیت الہی میں مٹے ہوتے ہیں، خوف الہی میں جنون کے اندر رہتے ہیں. کچھ اور واقعات اب خشیت الہی کے نوجوانوں کی تذکرہ کرتے ہیں. یہاں ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اور زندگیاں بدلنے کے لیے اعتکاف میں آئے ہیں، تو کچھ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ خوف الہی کس طرح لوگوں کو لرزہ برندام کرتا ہے. ان بزرگوں کو تو کرتا ہی تھا، وہ لوگ جن کو پھر آ گھیرے ان کی زندگی کو کیسے بدل لیتا ہے، اور ہمیں یہ خوف الہی کیسے پیدا کر لینا چاہیے. ایک نوجوان تھا، وہ ایک خاتون کی محبت میں مبتلا ہو گیا، اور وہ خاتون کسی قافلے کے ساتھ کہیں جا رہی تھی. وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی خاطر اسی قافلے میں نکل پڑا. جنگل میں اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہ بھی قافلے کا حصہ تھا، رک گیا. جب سارے سو گئے تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا قافلے میں اس خاتون کے پاس جا پہنچا اور اسے جا کے کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہاری خاطر اس قافلے میں حصہ بن کر آیا ہوں، تو کچھ دیر باتیں کر لیں. وہ خاتون کہنے لگی کہ اچھا اس طرح کرو، پہلے ذرا دیکھ آؤ جا کر کہ کوئی قافلے والا جاگ تو نہیں رہا کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. وہ گیا، بھاگا بھاگا جا کے ہر طرف دیکھ کر واپس آ کر اس نے کہا کہ نہیں، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا پکی بات ہے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اس نے کہا ہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اس نے کہا کہ مولا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، اللہ رب العزت کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ پھر جب مالک دیکھ رہا ہے
تو کیسے تمہارے اندر ہمت پیدا ہو گئی کہ اس کی نافرمانی اس کے سامنے کرو؟ اس عورت کی یہ بات اس کو کرنے کی دیر تھی، وہ نوجوان کانپ اٹھا، وہ کانپ گیا، اور وہ کانپنے کے بعد اس نے توبہ کر لی۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی، اور وہ فوری اس جگہ سے واپس لوٹ آیا اور اپنے گھر میں آ کر گریو زاری، مناجات اور عبادت ریاضت میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ اتنا خشیت الہی نے اس کو گھیرا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے؟ کہنے لگا میرے مولا نے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ میں نے اس کی خاطر ایک گناہ چھوڑا تھا، اس نے میرے اس ایک گناہ چھوڑنے کی خاطر میرے حق میں جنتیں لکھ دی۔ یعنی انسان جب ایک قدم اس کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ پاک کتنی مہربانی فرماتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم لوگوں کا مجھ سے زیادہ ادب کرتے ہو۔ پوچھنے والے نے عرض کیا مولا یہ کیسے؟ اللہ پاک فرمانے لگا کہ لوگوں سے تو گناہ چھپاتے ہو، میرے سامنے بے دریغ کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ادب تمہاری نگاہ میں زیادہ ہے مجھ سے، اور مجھ سے گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، میرے سامنے بے دریغ میری نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہو، ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، خیانت کا ارتکاب کرتے ہو، گناہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت واقعہ، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں ایک تاجر رہتا ہے، اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ اے موسیٰ، اللہ کے نبی کے ذریعے سلام، یعنی دیکھیں کہ جب اللہ پاک ناراض ہو اور معاف فرمائے تو اتنی عظمتیں دے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، بس ایک قدم بڑھائیں وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ پھر بھی ہم اس کی طرف قدم بڑھانے سے قاصر ہیں۔ فرمایا کہ جا کر اسے میرا سلام دینا اور اسے کہنا کہ تمہارے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس چلے گئے اور اسے پوچھا کہ اپنا ماجرا تو سناؤ، کہ ایسا کیا تو نے کیا کہ مولا کا آج تیرے لیے پیغام آیا ہے، سلام کا پیغام آیا ہے، گناہ تیرے سارے جھاڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو میں عابد ہوں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ اس سے ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ پاک اگر جب بھی انسان جاگ جائے اور زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ وہ ہو تو اللہ پاک مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، میں تاجر تھا، پہلے بھی تاجر تھا۔ تو ایک میرے پڑوس میں ایک غریب خاندان تھا، قحط سالی تھی، بھوک تھی ان کے گھر پر، تو اس کی بیوی خاتون میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگی۔ اب اس واقعے میں آج پاکستان کے حالات بھی ذرا سوچ لینا۔ میرے پاس آئی اور کہا کہ کھانے کے لیے میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ مدد کرو۔ اس نے کہا میں بے ایمان ہو گیا، میں شیطان ہو گیا، مجھ پر شیطان کا حملہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں کھانے کے لیے تو ہے، مگر دوں گا تب جب میری تم خواہش پوری کرو۔ اس کو گناہ کی طرف کہا۔ وہ خاتون چھوڑ کر بھاگ گئی واپس اپنے گھر، لیکن جب گھر پہنچی رات دیر گئے تک بھوک سے اپنے بچوں کو بلبلاتا، چیختا چلاتا روتے دیکھا تو اس ماں سے صبر نہ ہوا۔ وہ پھر واپس میری طرف آ گئی اور اس نے کہا کہ جو تمہیں خواہش پوری کرنی ہے کر لو، لیکن میرے بچوں کے لیے کھانا دے دو۔ آج پاکستان کے ان حالات پر بھی ذرا غور کیجئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے قریب آیا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی اور کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کانپ کیوں رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بے شک میں یہ اپنی بھوک دور کرنے کے لیے کر رہی ہوں مجھے، لیکن میرے مولا سے خوف آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ اس کی بات سن کر کانپ اٹھا کہ یہ پسماندہ حالات کے اندر بھوک کی ماری پسی ہوئی آج بھی اپنے مولا سے اتنا ہی ڈرتی ہے،
اور مجھے جس کو اللہ نے تمام نعمتیں، آسائشیں اور کرم نوازیاں کر رکھی ہیں، وہ اپنے مولا کے خوف سے بے نیاز ہے۔ کہتا ہے میں چیخ پڑا، رو پڑا، اس کی مدد بھی ویسے پوری کر دی، اور اس کے بعد ہر برا کام چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور اس طرح اخلاص کے ساتھ جھک گیا کہ آج میرے مولا کا پیغام میرے لیے آ گیا ہے۔ اس طرح میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ تو بات سمجھ کیا آئی کہ اگر کوئی ارادہ کر لے اپنی زندگی کو بدلنے کا تو اللہ پاک آج بھی اس کی مدد فرماتا ہے اور اسے تھام لیتا ہے اور گناہوں کے دلدل سے نکال لیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے حضور خشیت میں گری و زاری، رونا، یہ اتنا پر تاثیر عمل ہے کہ اتنا کام کوئی اور عمل نہ کرتا ہو کہ جتنا اللہ کے حضور اپنی آنکھوں کو بھگونا کرتا ہے۔ کتب میں آیا ہے کہ قیامت کے روز جب میدان حشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر انسان کو تپا رہا ہوگا، گرمی کر رہا ہوگا، ان حالات میں ایک شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور میزان لگے گا۔ ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ رکھے جائیں گے۔ اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائے گا اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دو۔ اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کہ اچانک اس کی پلکوں میں سے ایک بال اللہ کے حضور خطاب کرے گا اور عرض کرے گا میرے مولا، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ کی یاد میں، خشیت الہی میں، محبت مولا میں، خوف الہی کے اندر اپنی آنکھوں کو بھگوتا ہے، اللہ پاک ان آنکھوں پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے، ان کو کبھی دوزخ میں داخل نہیں کرتا۔ میرے مولا، میں گواہ ہوں کہ جب یہ تیری یاد میں، تیری محبت میں فلاں دن رویا تھا، میں پلک کا بال بھیگ گیا تھا، میں اس کے ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا اسے روک لو، یہ بال سچ کہتا ہے، یہ فلاں دن میری محبت میں، میری خشیت میں، میری یاد میں رویا تھا، اور میرے محبوب نے بھی سچ کہا کہ جو میری یاد میں روتا ہے میں اس کی آنکھوں پر دوزخ حرام کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو دوزخ سے ہٹا کر جنت میں داخل کر دو۔ حاضرین گرامی، ذرا غور کیجئے کہ وہ ایک پلک کے بال کا بھی خدا کی محبت میں بھیگ جانا، خدا کی خشیت میں بھیگ جانا، اس پر اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے کہ اسے دوزخ سے بچا کر جنت میں بھیج دے گا۔ اور اگر ہم یہ اعتکاف کی 10 راتیں ہر رات اس کی خشیت میں، خوف الہی میں، محبت الہی میں، ریاضت، مجاہدہ، مناجات اور گریوزاری میں گزار دیں تو ذرا سوچئے یہ 10 دن کا رونا ہماری زندگی میں ہمیں دوزخ سے نجات کے لیے کتنا مددگار ہو جائے گا۔ وہ تو کرم نوازی فرمانے پر آمادہ ہے، ہم ہی آمادہ نہیں ہوتے۔ اس کی عطائیں تو بے پناہ ہیں، ہم ہی جھولی پھیلا کر سائل بننے کے اہل نہ ہوئے۔ حدیث مبارکہ ہے، دعا فرمایا کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے مولا مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے کہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ اور کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھ سے خوف ذوالجلال میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہا ہو اور اللہ پاک اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جینون خشیت الہی میں کسی کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہے اور اللہ پاک اس پر دوزخ حلال کر دے۔ وہ اتنی کریم بارگاہ ہے، اتنی رحیم بارگاہ ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں ڈھنگ نہیں آتا معافی مانگنے کا۔ اس کے حضور ہم مناجات نہ کر سکے، معافی نہ مانگ سکے۔ آخری ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن یوسف اصبہانی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو سلیمان احمد رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے
اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت ابو سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے زاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ کیوں نہ روں، کہ جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے ہر شے کو، ہر محبوب اپنے محبوب کے پاس ہوتا ہے، اس لمحے میں اللہ سے محبت کرنے والے اس کے پاس ہو جاتے ہیں، محرابوں میں، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں وہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے خشیت الہی میں آنسو گرتے ہیں، ان کے محراب بھیگ جاتے ہیں، ان کے مصلے بھیگ جاتے ہیں، اور اس کیفیت میں وہ مالک حقیقی سیدنا جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے کہ پوچھو میرے بندے سے کیوں رو رہا ہے۔ وہ محبت کرنے والا مالک سیدنا جبرائیل امین کو فرماتا ہے کہ پوچھو یہ کیوں روتا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی محبوب نے بھی اپنے محب کو عذاب دیا ہو؟ پھر کیوں روتا ہے؟ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں جا کر میرے اس بندے سے وعدہ کر لو کہ جب بھی یہ میرے پاس آئے گا، میری عزت کی قسم یہ میری خاطر راتوں کو سجدہ ریز ہو کر مناجات کرتا تھا، جیسے ہی میرے حضور حاضر ہوگا اپنے چہرے سے اس کی خاطر پردہ ہٹا دوں گا، اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا، اپنے چہرے کی تجلیات سے نوازوں گا، اس کے قلب کو منور کر دوں گا اور اس کا ہر غم دور کر دوں گا۔ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اس کو کہہ دو اب نہ روئے، چپ ہو جا، تیری ہر خواہش پوری کر دوں گا، محبت سے نوازوں گا، اپنے دیدار سے نواز دوں گا۔ پھر فرماتے ہیں کیوں نہ روں جب مالک اتنی محبت کرنے والا ہو، کیوں نہ روں جب مالک یوں ندا دینے والا ہو، کیوں نہ روں جب مالک یوں اپنے محبوب بندوں کو پکارنے والا ہو اور ان کی ندائیں پس پردہ سننے والا ہو۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میری خاطر راتوں کو رونے والوں سے کہہ دو تمہارا یہ رونا، تمہاری یہ مناجات، تمہارا یہ قیام میں کبھی اونچا مجھ سے محبت کا اظہار کرنا، کبھی خفی انداز میں محبت کا اظہار کرنا، کبھی دل ہی دل میں مجھ سے محبت کی باتیں کرنا، کبھی میری باتیں سننا، یہ تیری ہر ادا، تیرا ہر شکوہ، تیرا رونا اللہ پاک فرماتا ہے میری سر آنکھوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں سے فرما رہا ہے، قربان جائیں اس کی محبت پر، کہ اے میرے بندو میری خاطر جو راتوں کو روتے ہو نا، تمہارا رونا میرے سر آنکھوں پر، میں تمہارے شکوے سنتا ہوں، میں تمہاری مناجات سنتا ہوں، میں تمہاری گریوزاری سنتا ہوں، میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ کوئی مالک اتنی محبت کرنے والا ہو، غلام کیسے دور رہ سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابو سلیمان احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ جب مالک اتنی محبت سے پکارتا ہو تو کوئی کیوں نہ روئے۔ اس کے بعد ان کے اوپر تقریباً 700 دینار کا قرض تھا ابو سلیمان احمد پر۔ آپ وہیں اللہ کے حضور مخاطب ہوئے، کہا میرے مولا مجھ پر 700 دینار کا قرض ہے، اور میں نے سنا ہے کہ قرض ادا نہ کیا ہو تو تیرے حضور وہاں آخرت میں کیس لگ جاتا ہے، اور تو جس کا قرضہ واپس نہ آیا ہو تو اس کی بات تو سنتا ہے، میرے مولا میرا قرضہ اتار دے۔ جب ایسے ہو جاتے ہیں نا عاشق، پھر اس طرح باتیں کرتے، میرا قرضہ اتار دے۔ وہ حضرت عبداللہ بن یوسف اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے، یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کنیکشن دیکھا کہ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی شخص اندر آیا اور اس نے آواز لگائی کہ ابو سلیمان احمد کے قرض دار کہاں ہیں؟ وہ آگے آئے قرض دار، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کو 700 دینار ادا کر دیا۔ اس طرح ایک لمحے کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے کی، بس ان کا قرض ادا ہوا اور پھر ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔
یعنی وہ رو رہے تھے اپنے مولا کی جدائی میں، اور عرض کیا مولا میرا قرض ادا کر دے، اور پھر اس کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ وہ اللہ والے اور ان کی کیفیات ہوا کرتی ہیں۔ حاضرین گرامی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت پر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں کہ میرا دل گناہوں سے نکل آئے۔ تو فرماتے ہیں میں تمہیں 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا تمہارا دل گناہوں سے نکل آئے گا۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، پہلی نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے نا تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور کا رزق ہے ہی نہیں؟ تو فرمایا کہ جب پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا تو پھر تو ہی شرم کر لے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہے تو اس کی زمین پر رہنا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہا اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر تو ہی حیا کر لے، اس کی زمین پر نافرمانی نہ کر۔ تیسری چیز فرمائی کہ اچھا اگر تو نے رزق بھی کھانا ہے، اس کی زمین پر بھی رہنا ہے اور نافرمانی بھی کرنی ہے، کم از کم اس کے سامنے نہ کیا کر۔ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میں رزق بھی دیتا ہوں اس کو، میری دی ہوئی جگہ پہ بھی رہتا ہے اور میرا نافرمان بھی ہے، چلو کم از کم اس کے سامنے نہ کیا کر۔ انہوں نے کہا یہ کیسی حضرت آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے نہ کریں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر جب یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ اس سے چھپ بھی نہیں سکتا، اس کی زمین پر رہے بغیر چارہ بھی نہیں، اس کے دیے رزق کھائے بغیر چارہ بھی نہیں، تو پھر چلو اس طرح کرنا کہ جب قیامت والے دن فرشتے تجھے دوزخ میں ڈالنے کے لیے آئیں نا تو ان کو انکار کر دینا کہ میں ساتھ نہیں جلتا۔ انہوں نے کہا ایسے کون انکار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا چلو جب تمہاری موت جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے تو چلو اسی کو ہی انکار کر دینا۔ اس نے کہا اس کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جب سب پتہ ہے کہ موت کے فرشتے کو بھی منع نہیں کر سکتے، دوزخ میں ڈالے جانے والے فرشتوں کو بھی نہ نہیں کر سکتے، اس کی زمین پہ رہے بغیر چارہ بھی نہیں، اس کا رزق کھائے بغیر گزارا بھی نہیں، اس سے چھپ بھی نہیں سکتے، تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کا کھاتے بھی ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اس کے سامنے نافرمانی کرتے ہو۔ یہ 5 نصیحتیں اس کے دل میں یوں داخل ہو گئیں کہ وہ شخص نہ صرف تائب ہو گیا، وہ حضرت ابراہیم بن ادم کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور سال ہا سال آپ کی مریدی میں اور آپ کی شاگردی میں رہا، یہاں تک کہ اپنے دور کے صالحین اور اولیاء میں ہوا۔ اس طرح نصیحت داخل ہو گئی زندگی میں اور اپنی زندگی کی روش اور چلن بدل لی۔ حاضرین گرامی، یہ وہ کچھ گزارشات تھیں جو آج بزرگوں کے کچھ واقعات کا ہم نے ذکر کیا۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اپنی توجہ کو اثر نو مبذول کروانا ان کیفیات کی طرف، ان جذبات کی طرف، کیونکہ یہ دنیا اس نے ہمارے ذہن کو بہت پراگندہ کر دیا ہے، ہمیں دنیا داری میں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ وہ سچی سچی رغبتیں، چاہتیں وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ اب ہمیں وہ افسانے لگتے ہیں، یہ باتیں ہمیں افسانے لگتے ہیں، ان کے اندر وہ چاشنی اور کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے۔ تو ان اعتکاف کے 10 ایام اور راتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کیفیات کو دل میں داخل کر لیا جائے اور اللہ کا عاشق بن کے نکلیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محب بن کر نکلیں، اپنی زندگی کو بدل کے نکلیں اور اس طرح کے ہو جائیں جیسے حضور شیخ الاسلام روز خطابات میں فرماتے ہیں کہ محسنین میں سے ہو جاؤ، احسان والوں میں سے ہو جاؤ، کہ پھر گناہگار نہ رہو۔ گناہ تو دور کی بات ہے کہ نافرمانی کا خیال بھی نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ یکدم ایک لمحے میں بدل جاؤ، لیکن کم از کم انسان ان تمام برے اعمال کو لسٹ ڈاؤن کر کے ایک ایک کر کے ایک مشقت شروع کر دے، کوشش شروع کر دے اپنی زندگی کو اجلا کرنے کی، تاکہ اللہ پاک اس کی مدد فرما کے کلیتاً اس کی زندگی سے تمام نافرمانی کے امور کو نکال دے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔
جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔